معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اولاد سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ یہ کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے، اسی لیے میں نے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ہی کہا تھا۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے بٹھال دیا، لیکن جب اب بٹھال ہی دیا ہے تو جتنے حضرات ہیں میں گزارش یہ کروں گا کہ اب اتنے لوگوں میں سے چلت پھرت نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے بالکل چلت پھرت بند کر دیں کہ اب اتنے میں بھی اگر لوگ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر تقریر نہیں ہو پائے گی۔ یہ اتنے لوگ ہیں جتنے عموماً عام طور پہ میلاد کی محفلوں میں ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم خلوص کے ساتھ ذکر حسین کرنے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اسی کو ہی قبول فرمائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تعبت تیری بدولت اے حسین، یہ رہے گا تعبت تیری بدولت اے حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ ایک مرتبہ درود پاک کا دور کیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ہم
ذکر حسین کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا کہ جن کے نانا نبیوں کے سردار ہیں، جن کے والد ولیوں کے سردار ہیں، اور جن کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں 5 شعبان 4 ہجری کو تشریف لائے۔ جب امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ 5 شعبان تھی، جسے ہم اور آپ شب برات کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ 5 شعبان کو حضرت امام حسین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے کان میں اذان پڑھتے ہیں اور آپ کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی جو ہے مجھ سے پہلے سنا اس واقعے کو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ ایک زانوئے اقدس پر آپ کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، آپ کا نام حضرت ابراہیم تھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، وہ ایک زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے زانو پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول حضرت امام حسین سے بڑی محبت کر رہے ہیں، کبھی جو ہے آپ کی پیشانی کو بوسہ لیتے ہیں، کبھی آپ کے رخسار کو بوسہ لیتے ہیں، کبھی آپ کو چومتے ہیں، کبھی آپ کو سونگتے ہیں۔ اللہ اکبر، چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ جنتی پھول ہیں، اور پھولوں کو سونگا بھی جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ آپ جو ہے بڑی محبت کر رہے ہیں حضرت امام حسین کو۔ جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ حسین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کہا ہاں میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا آپ اپنے بیٹے ابراہیم سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں اپنے بیٹے ابراہیم سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان دونوں میں سے جو ہے آپ ایک کو چن لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مالک و مختار نہیں ہیں؟ دیکھو موت برحق ہے، آنی ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اختیار دے رہا ہے کہ چاہے تو امام حسین کو چن لے اور چاہے تو جو ہے اپنے بیٹے ابراہیم کو چن لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے چاہیں اس کو زندگی دے دے، جسے چاہیں دونوں میں سے جس کو چاہیں چن لے۔ جس کو آپ چن لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ دونوں میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے بیٹے ابراہیم سے میں محبت کرتا ہوں، اگر میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو مجھے تکلیف ہوگی، سب سے زیادہ تکلیف سرکار کو ہوگی۔ کہا لیکن اگر امام حسین کا انتقال ہو گیا تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوگی۔
اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی اور علی کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو جس میں حضرت فاطمہ کو تکلیف ہو، اللہ کے رسول نے اپنی تکلیف کو گوارا کیا کہ مجھے تکلیف ہوگی ابراہیم کی وفات پر، لیکن امام حسین کی تکلیف پر جو ہے، امام حسین کی وفات پر میری بیٹی کو تکلیف ہوگی، اور میری بیٹی کو جو تکلیف ہوگی وہ مجھے برداشت نہیں ہوگی، مجھے بھی ہوگی، میری بیٹی کو بھی ہوگی۔ لہذا فیصلہ کر لیا کہ امام حسین کو میں چن لیتا ہوں۔ تیسرے ہی دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا۔ یہاں ایک بات میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرو، اللہ کے رسول کوئی باپ اپنے بیٹے پر کسی اور کو ترجیح دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا۔ اس سے اندازہ لگا کہ امام حسین سے سرکار کو کتنی محبت تھی۔ یہ اندازہ، یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ سرکار کو امام حسین سے محبت کتنی تھی اور حضرت فاطمہ کی تکلیف کا کتنا خیال تھا کہ میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو، بیٹی کو تکلیف نہ ہو، اپنے بچے کو قربان کر دیا۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ہم ڈھول تاشا بجا کر کیا حضرت فاطمہ کو تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ غور کرو بھائی، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، امام حسین کی شہادت کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، یہ وہ دن ہے جس دن حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے دن میں، ایسے وقت میں آپ کا ڈھول بجانا، کیا یہ حضرت فاطمہ کو تکلیف نہیں دے گا؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر تکلیف دے گا تو سن لو، جس نے حضرت فاطمہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، اور اللہ تو تکلیف سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا یہی اللہ کو تکلیف دینا۔ اللہ تو تکلیف سے پاک ہے، اس کو تو کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا۔ غور کریں، آج ان محرم کے دنوں میں ہم ڈھول بجاتے ہیں، اور جو نہیں بجاتے وہ کم سے کم کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں۔ کس چیز کا آپ تماشا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ تماشا ہم دیکھ کس چیز کا رہے ہیں؟ جس چیز سے حضرت فاطمہ کو تکلیف ہو، حضرت علی کا دل پارا پارا ہو جائے، آپ اس چیز کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ قیامت میں کیا امید رکھو گے کہ اہل بیت تمہاری مدد کریں گے؟ پھر ہمارے گھروں پر وہ ڈھول باجے آتے ہیں تو ہم ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں۔ کسی گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے، یہ یاد رکھو آپ، گناہ کا کام ہے اور اس میں پیسہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ آپ خود سمجھدار لوگ ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھدار نہیں ہو، آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ ڈھول کا بجانا ایسے موقع پر یہ تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یوں تو ڈھول کا بجانا ہی حرام ہے، لیکن غیر قومیں چلو خوشی کے موقع پر ان کو خوشی آ جاتی ہے، لیکن موت کے ٹائم پر کوئی نہیں بجائے گا۔ کسی کے گھر میں جنازہ رکھا ہو کیا وہ ڈھول بجائے گا؟ جب نہیں بجائے گا تو ہر سال اس کام کو کیوں دہراتے ہو؟
کیا ہر سال آپ کے والد کا انتقال ہوا ہوگا کسی کے، یا دادا کا انتقال ہوا ہوگا، یا پردادا کا انتقال ہوا ہوگا، اور ان کی برسی ہر سال آپ کرتے ہوگے، ہر سال ان کی فاتحہ دلاتے ہوگے، کیا ہر برسی میں آپ ڈھول بجواتے ہو؟ جب یہ کام آپ اپنے کسی مرنے پر نہیں کرتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر یہ کام کیوں ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر سمجھدار ہو گیا تو آج سے ہی عہد کر لوگے کہ اس طرف ہمیں اب مڑ کر دیکھنا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور کام آنے والی ذات تو اللہ کے رسول کی ہی ہے۔ ایک دن مر جاؤ گے، یہ دوست و احباب جو آج تمہیں اس طرف بلا رہے ہیں، اس طرف لے جا رہے ہیں، 10 دن کی تعزیہ داری اور جو ہے یہ ڈھول تاشے باجے بجوا رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ ارے دوست و احباب تو بہت دور کی بات ہے، بیٹا نہیں آتا۔ ایک بیٹے سے بات ہوئی تو بولے مولانا صاحب وہ 40ویں والے دن گئے تھے، تب سے نہیں گئے، 2 سالیں ہو گئی باپ کو مرے ہوئے، کب گئے تھے؟ بس 40ویں والے دن آخری بار گئے تھے باپ کی قبر پر۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ اس دور کا حال ہے کہ بیٹا باپ کی قبر پر نہیں جا رہا ہے، تم دوستوں سے کیا امید رکھو گے کہ وہ تمہاری قبر پر آ کر جو ہے فاتحہ پڑھیں گے؟ اور فاتحہ تو تب پڑھیں گے جب آتی ہوگی، جب فاتحہ پڑھنا آتی ہی نہیں ہے تو پڑھیں گے کیا؟ علماء سے دور رہے، ڈھول تاشے باجوں میں اپنی زندگی گزاری، جب مر گئے تو اپنے ایسے دوست و احباب بھی نہیں چھوڑے جو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ لیتے۔ دوستی ایسوں سے کرو جو تمہاری قبر پر جا کر فاتحہ ہی پڑھ دے، اور علماء سے دوستی کرو گے، علماء کی صحبت میں بیٹھو گے۔ اگر عالم ایک بار قبر پر چلا گیا تو جانتے ہو باعمل عالم اگر قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو تو فائدہ عالم کے ساتھ رہنے سے یا ایسے تعزیہ داروں کے ساتھ رہنے سے؟ اپنی آخرت کی فکر کرو، مرنا ایک دن سب کو ہے، بچ کر جانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا سورما دکھا دو، نمرود بھی اس دنیا میں آیا، فرعون بھی اس دنیا میں آیا، سکندر بادشاہ بھی اس دنیا میں بادشاہت کر گیا، کوئی بھی ایک ایسا سورما دکھا دو جو زندہ رہ گیا ہو، ایک نہ ایک دن سب مر کر چلے گئے، سب اسی مٹی میں چلے گئے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ تھا، وہ بھی مٹی کے اندر گیا، اور غریب سے غریب تھا، وہ بھی مٹی کے اندر گیا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی وہی کفن میسر ہوا ہے جو ایک غریب کو ہوا۔ اپنی آخرت کی فکر کر، امام حسین کو تکلیف نہ دو، حضرت فاطمہ کو تکلیف نہ دو۔ یہ دن امام حسین کی نظر و نیاز کرنے کے ہیں، یہ دن یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے ہیں، یہ دن ایسے دن ہیں کہ جن میں یتیموں محتاجوں غریبوں کی مدد کی جائے، ان کا سہارا بنا جائے۔ تو قسم خدا کی یہ وہ کام ہے جس سے امام حسین بھی خوش ہو جائیں گے، حضرت فاطمہ بھی خوش ہو جائیں گی، اور مولا علی بھی خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ارے یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو قربان کیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 3 دن سے کھانا نہیں پکا تھا، 3 دن سے، اور نکلے ہیں حضرت فاطمہ کی چادر لے کر بیچنے کے لیے۔ بس وہی ایک چادر تھی کہ اے فاطمہ تم گھر میں بیٹھو، میں اس چادر کو بیچ کر کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ گئے کھانے کا جو ہے اس کو بیچا، بیچ کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک سائل مل گیا، کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ نے سب اسے دے دیا۔ بولو قربان کیا، بھوکے خود بھی تھے
اور اکیلے نہیں تھے، گھر پہ فاطمہ بھی بھوکی تھی، بچے بھی بھوکے تھے، لیکن ایک سائل نے مانگا کہ میں بھوکا ہوں، تو اپنی بھوک، اپنے بچوں کی بھوک، اپنی بیوی کی بھوک کی پرواہ نہ کی، بلکہ سب جو ہے قربان دے دیا۔ دینے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، آگے چلے تو دیکھا ایک شخص اپنا اونٹ بیچ رہا ہے۔ کہا اونٹ خریدو گے؟ کہا خریدیں گے تو، لیکن پیسے نہیں ہیں، اگر ادھار دے سکتے ہو تو دے دو۔ کہا ٹھیک ہے ادھار لے لو، ادھار دے دیا، سودا ہو گیا، لے کر کے آگے چلے۔ کہا ٹھیک ہے تمہارے پیسے کل دے دیے جائیں گے۔ ذرا آگے بڑھے، ایک شخص اور کھڑا ہوا تھا۔ کہا بھئی اونٹ بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں، نفع کے حساب سے بیچ دیا۔ حضرت علی نے بیچ دیا، نقد سودا ہوا، پیسے لیے، کہا لاؤ جس کا ادھار تھا دے کر آؤ۔ جب واپس آئے تو وہ شخص غائب تھا، بہت تلاشا نہیں ملا۔ گھر پر آئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دی اور واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تمہارا امتحان لیا، جانتے ہو وہ سب فرشتے تھے، جس نے سوال کیا تھا وہ بھی فرشتہ تھا، جس نے اونٹ بیچا تھا وہ بھی فرشتہ تھا، اور جس نے اونٹ خریدا تھا وہ جبریل امین تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہیدان کربلا، مفتی عرفان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر وقت امت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، لیکن امت کیا کر رہی ہے؟ امت کیا کر رہی ہے؟ امت کا کام کیا ہے؟ کیا یہی کام ہے کہ ڈھول تاشے بازوں میں اپنا وقت گزار کر اور گناہوں کو مول لینا؟ جنہوں نے امت کے خاطر سب کچھ کر دیا، آج وہی امت ان کو تکلیف دے رہی ہے۔ ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ نہیں، رافضیوں سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، شیعوں سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ہمیں اپنوں سے شکوہ۔ آپ حسین والے ہو، وہ نام کے حسین والے ہیں، اور آپ واقعی میں حسین والے ہو۔ آپ وہ ہو کہ ایک طرف آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے، تو دوسری طرف آپ کے دل میں صحابہ اکرام کی محبت ہے۔ آپ وہ نہیں ہو جو یہ کہتے ہو کہ حضرت علی ڈر گئے ابو بکر سے، اس لیے خلافت جو ہے چھوڑ دی، وہ ڈر گئے حضرت عمر سے، اس لیے خلافت چھوڑ دی۔ نہیں، تم وہ جو کہتے ہو کہ نہیں، حضرت علی کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، بلکہ خلافت کا حق حضرت ابو بکر کو تھا اس لیے دے دی، خلافت کا حق حضرت عمر کو تھا اس لیے دے دی۔ اگر حق نہ ہوتا تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہ تھی کہ حضرت علی سے خلافت لے لیتا، لیکن جب حق انہی کا تھا تو حضرت علی راضی ہو گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں حضرت علی ڈر گئے، وہ شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈر گئے، کہتے ہیں انہوں نے تقیتاً ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہت کچھ کہتا، لیکن کہنے کو اس وقت جو ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ عمل کریں تو یہی چند جملے جو ہیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ سوچیں کہ امام حسین کی سچی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم ڈھول کے قریب ہرگز نہیں جا سکتے۔ بولیے وعدہ کرتے ہیں اس محفل میں کون حسینی ہے جو اس محفل میں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے گا کہ ہم ڈھول تاشے سے دور رہیں؟ سچا حسینی جو ہوگا وہ وعدہ کرے گا۔ امام حسین کے نام پر وعدہ کر رہے ہو، ہاتھ اٹھائے رہو، اٹھاؤ ہاتھ۔ امام حسین کے نام پر وعدہ ہے، اے امام حسین آپ گواہ ہو جاؤ۔ یہ حسینی آپ کو گواہ بنا کر وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈھول کے بالکل قریب نہیں جائیں گے، کہیے انشاءاللہ یا اللہ ان سب کی حاضری کو، میری حاضری کو اور ہم سب کے عمل کو قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام۔